الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے طور پر قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین سے اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت، احادیث شریفہ سے ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ کا یہ پیغام ہے، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ لوگ قیامت ہی کے انتظار میں ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے؟ حالانکہ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت کا موقع کیسے حاصل ہوگا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نبی بنا کر جو بھیجا ہے، میری بعثت اور قیامت دونوں بالکل قریب قریب ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں کے مابین اشارہ کر کے بتایا کہ میری بعثت اور قیامت اسی طرح ہے جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بار بار مشرکین سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہتے تھے، قیامت کا وقت کیا ہے، یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ کبھی بطور مذاق بھی کہتے تھے یہ مشرکین، یہ آخر کار قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی۔ آپ کا جو وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، جبکہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کھا جائے گی انسان کو، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس طرح کے مختلف سوالات کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ اللہ تعالیٰ روح پھونک دے گا؟ ایسے سوالات کرتے تھے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم کب ہے، یہ قیامت کیسے آئے گی؟ مختلف سوالات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔
تو ان تمام سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دیا کہ یہ لوگ قیامت کو مذاق سمجھ کر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے ان کے پاس، حالانکہ قیامت جب آئے گی تو جو ہے بول کر نہیں آئے گی، اچانک آئے گی، ایسے وقت میں آئے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اچانک آئے گی، انسان حیران پریشان رہے گا، بلکہ ایسے حیران پریشان رہے گا کہ دیکھنے میں لوگ اس وقت ایسے نظر آئیں گے گویا کہ یہ لوگ بالکل شراب کے نشے میں ہیں۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ذرا اپنے رب سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن قیامت آئے گی اس دن کا حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ کر بھاگے گی، اس سے غافل ہو جائے گی اپنے بچے سے۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی کا حال یہ ہوگا کہ حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ دودھ پلانے والی ماں کے سامنے سب سے بڑا کام بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، چاہے 1000 کام دنیا میں ہو، چاہے 1000 کام ہو، ان سب کام کو چھوڑ کر کے رونے والے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے ایک ماں، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اپنے بچے کو روتے ہوئے چھوڑ دے گی، دودھ پلانا چھوڑ دے گی، اس کا حمل، حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں بالکل نشے کے عالم میں دیوانوں کے انداز میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وما ھم بسکارا، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ صحیح معنی میں وہ نشے میں نہیں ہیں، وما ھم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن حق تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آج کے زمانے میں مختلف لوگ مختلف پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ قیامت جو ہے 12 دسمبر کو 2012 میں آئے گی، ایک قول یہ بھی چلا، دوسرا قول یہ چل رہا ہے کہ 21 دسمبر کو قیامت آنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ایسی بیکار افواہیں جو ہیں آپ سنیں گے، لیکن حق تو یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان کا اپنا علم، اپنا یہ ٹیکنالوجی، اپنا یہ سائنس، اپنے تجربات، یہ سب ایک اٹکل بچو ہیں۔ یہ 1000 تحقیقات جتنا بھی انسان کر لے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ اس کا صحیح علم، قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ 5 علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتے۔ 5 علم جن کو کہا جاتا ہے غیب کی کنجیاں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، سب سے اہم کنجی، سب سے اہم معلومات، سب سے اہم چیز قیامت کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، کیا پوزیشن میں ہے، صحیح سالم ہے، عیب دار ہے، کس پوزیشن میں اس کی ولادت ہوگی یا نہیں ہوگی، یا جنین مر کر پیدا ہوگا، سب کا علم اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تمام صنف کے بارے میں، اس کی حیات کے بارے میں، اس کی سعادت اور شقاوت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر انسان کل کیا کمانے والا ہے، کل کی کمائی کیا ہوگی، انسان کیا کروڑ پتی بنے گا یا ارب پتی بنے گا یا پلیٹ فارم پر آ جائے گا بڑا سے بڑا مالدار، کل کی کمائی کیا ہے، مستقبل ہمارا کیسا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ لمحے لمحے کی خبر انسان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے، کل کا فیوچر کیا ہے، یہ فیوچر پلان آپ 1000 کر لے سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح علم آپ دے نہیں سکتے کسی کو۔ 50 سال کے بعد یہ ہوگا، 5 سال کے بعد، 5 منٹ کے بعد یہ ہوگا، یہ پرفیکٹ جو ہے کوئی آدمی بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے پاس اس کا علم۔ ہم 1000 سوچتے ہیں، 1000 منصوبے بناتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہمارے منصوبے بیکار ہی رہ جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسی لیے یہ بھی آخری علم جو بتایا، 5واں علم، انسان کی موت کہاں ہے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کا علم، روزی کا علم،
رحم مادر میں جو کچھ موجود ہے اس کا علم، قیامت کا علم، بارش کی تفصیلات کا علم، یہ سب کچھ 5 علوم ہیں جن کو کہا جاتا ہے غیب کی کنجیاں، سب اللہ کے پاس، اس میں سر فہرست قیامت۔ تو قیامت کے بارے میں انسان بیٹھے بیٹھے بول نہیں سکتا، انسان جو ہے اپنے اندازے سے تب تک ہانکتے رہتا ہے، یہاں تک کہ سائنسدانوں نے یہاں تک کہا کہ جو ہے پانی سطح زمین کے نیچے سے کم ہوتے جا رہا ہے، ایک زمانہ قریب میں ایسا آنے والا ہے کہ پانی کی بنیاد پر عالمی سطح پر جنگ قائم ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ پیدا کرنے والا جانتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، کب تک اسے کیا کیا ضرورتیں دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی آسمان بنایا، زمین کو قابل کاشت بنایا، رہائش کے لائق بنایا، زمین کے اندر خزانے رکھا، قیامت تک کے لیے انسان کی جو ضرورتیں ہیں سب اللہ نے زمین کے اندر دفنا دیا۔ ایک ایک چیز آپ ایجاد کرتے جاتے ہیں، تحقیق کرتے جاتے ہیں، چیزیں نکلتی جاتی ہیں، یہ سب اللہ نے حضرت انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے سب کچھ رکھ دیا، قابل کاش بنایا، زمین کو ہمارے لائق بنا دیا۔ آسمان بنانے میں 2 دن لگے تو زمین بنانے اور اسے سنوارنے اور اس کے اندر خزانہ رکھنے میں 4 دن لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم اور کریم ہے، جب تک انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا۔ اور اس کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی خوب نوازتا ہے، نہیں ماننے والوں کو خود نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی شان کریمی دیکھیے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہیں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بڑھ کر بھی دیتا ہے بعض مرتبہ آزمائش کے لیے۔ یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ موسم ہے، یہ روشنی ہے، یہ شمس و قمر کے فوائد ہیں، یہ سارے فوائد میں سب برابر ہیں، اس میں ملحد بھی برابر، مشرک بھی برابر، کافر بھی برابر۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ ہمارے پاس ایک آدمی جسے ہم نہیں چاہتے اسے ایک وقت کھانا تک کھلانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ ہمارا ہم خیال نہیں ہے، ہماری دوستی اس سے نہیں ہے، ہمارے تعلقات اس سے اچھے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ایک باپ کی اولاد جو ہے باپ کی وفات کے بعد اپنے بعض بھائیوں کو وراثت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تعلقات باپ سے اچھے نہیں تھے۔ یہ ایک گھر کا قصہ ایسا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کا مالک، رب العالمین، ذرے ذرے کا مالک، سب کو دے رہا ہے۔ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو گالی بھی دیتے ہیں، جو رب کو نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں۔ سب کو نوازتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو نواز رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کائنات کا علم اللہ کے پاس، قیامت کا علم اللہ کے پاس، نفع اور نقصان کا علم اللہ کے پاس۔ تو انسان اپنے انداز سے کوئی بات بتا نہیں سکتا، اور قیامت کا صحیح علم کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ سوال اس زمانے میں بھی ہوتا رہا، مشرکین بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقوع کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ اس کا تفصیل آپ بھی نہیں جانتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ لوگ صرف قیامت کے بارے میں پڑے ہوئے ہیں؟ حالانکہ قیامت جو آئے گی اچانک آئے گی، کسی کا حال کیا ہوگا کسی کو بھی نہیں معلوم۔ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا، زلزلے قائم ہوں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، لوگ پھر بھی جو ہے ہوش میں نہیں ہیں، لہو العلم میں گرفتار ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے وقت بالکل قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے اعراض کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ قیامت کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن کے اندر کئی علامتیں بتائی گئی، قرآن کے اندر حدیث کے اندر کئی علامتیں بتائی گئی۔ بعض علامتیں ظاہر بھی ہو گئیں، بعض علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں۔ اسی لیے علماء اکرام نے حدیث کی روشنی میں قیامت کی علامتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، بعض چھوٹی علامتیں، بعض بڑی علامتیں۔ بعض چھوٹی علامتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت، ختم نبوت،
ختم رسالت، آخری کتاب کا نزول، یہ بھی ایک علامت ہے۔ دنیا جو ہے آپ سے پہلے بے شمار رسول آئے، آسمانی کتابیں، صحیفے سب نازل ہوئے، ان تمام کا خلاصہ اور ختم جو ہے قرآن کے اندر اللہ نے بتا دیا، یہ قرآن آخری کتاب ہے اور آپ کی رسالت آخری رسالت۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے انگلیوں میں اشارہ کر کے بتایا، دیکھو یہ دو انگلیوں میں کوئی جو ہے گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میری بعثت قیامت بالکل قریب ہے۔ تو گویا کہ آپ کی رسالت بھی ایک الارم ہے قیامت کی، گھنٹی بج رہی ہے قیامت کی۔ اس کے علاوہ کچھ اور علامتیں ہیں۔ آپ کے زمانے میں چاند دو حصوں میں ٹکڑا ہو گیا، مشرکین نے بار بار آپ سے اصرار کیا، یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کو دو حصوں میں کر کے بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے، حکم الہی سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے جب آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، شق قمر کا واقعہ۔ مشرکین نے دیکھا، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے یہ لوگ، صرف نبی کو تنگ کرنے کے لیے ایسے سوالات کرتے تھے۔ باقاعدہ لوگوں نے اس زمانے میں دیکھا، چاند دو حصوں میں بٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ آج کے زمانے میں باقاعدہ جب انسان جو ہے چاند پر پہنچتا ہے، پہنچ کر کے اس کی تصدیق بھی کر رہا کہ چاند میں ہم نے دراڑ دیکھا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، شق قمر کی طرف۔ تو علامات قیامت جو چھوٹی چھوٹی ہیں، کئی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا شراب عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ریشم کے کپڑے لوگ جو ہیں عام طور پہ پہننا شروع کر دیں گے، گانے بجانے کی محفلیں سجیں گی۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا لیکن اپنے دوست احباب کی عزت کرے گا، فرمایا۔ کتنی علامتیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں آپ نے بہت بتائی، اس میں سے خصوصاً آپ نے فرمایا شراب کی محفلیں عام ہوں گی۔ ایک زمانہ ایسا تھا شراب پینے والا جو ہے شرماتا تھا، چھپ کر کے پیتا تھا، لوگوں کے علم میں آئے بغیر اپنا منہ چھپا کر کے اندھیرے میں پیتا تھا۔ لیکن آج کا زمانہ ایسا ہو گیا شراب عام ہو گئی، جیسے آپ نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی، ہر جوان سے لے کر بوڑھے سے بوڑھے تک، مرد و مرد، عورتیں بھی شراب پینے لگی۔ مہمان نوازی کے طور پر ہر جگہ شراب پیش کی جاتی ہے، یہاں تک کہ فلائٹ میں بھی اگر آپ چاہیں تو باقاعدہ شراب جو ہے پینے والوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہر جگہ میں شراب کی باقاعدہ جو ہے اس کا دھندا عام ہو گیا۔ یہ واحد تجارت ہے جس میں ایڈورٹائز کے بغیر ہی، اشتہار کے بغیر ہی لاکھوں کی تجارت چلتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ علامت، ایک اہم علامت یہ کہ شراب عام ہو جائے گی، رقص و سرور کی محفلیں عام ہوگی، فرمایا میوزک کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ میوزک سے لوگ جو ہیں اتنے مانوس ہیں، یہاں تک کہ اپنے سیل فون کے اندر بھی میوزک کی آواز ہی سننا چاہتے ہیں۔ تو ہر طرح کی میوزک، ہر طرح کی جو رقص و سرور کی جو محفل ہے یہ عام ہو، جیسے آپ نے فرمایا۔ اور ایسی چیزیں خصوصاً جو آپ نے بیان فرمائی جو خاص طور پر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے بڑوں کا احترام اٹھتے چلے گیا، بڑوں کی عزت ختم ہوتی چلی گئی۔ احباب کی محفل میں انسان اپنے احباب کی تو عزت کرتا ہے لیکن ماں باپ کی عزت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ تو ایسی تمام چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی ظاہر ہوتے چلی گئی، اور خصوصاً سود کا کاروبار، سودی کاروبار، ہر چیز میں انسان جو ہے حلال کی بجائے حرام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے۔ حلت اور حرمت کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ختم ہوتے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں مال حاصل کرنے میں یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، فوراً قبول کر لیں گے۔ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ حلال ہے حرام ہے، فوراً قبول کر لیں گے۔ گویا کہ حلال اور حرام کے درمیان جو دروازہ ہے، ایک آڑ ہے، اس آڑ کو ختم کر دیا جائے گا۔ نام الگ الگ دے رہے ہیں لوگ، انٹرسٹ کے نام سے، لون کے نام سے، فلاں کے نام سے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بنانے والا بزنس کے لیے بھی لون لیتا ہے سود کے ساتھ، گھر بنانے والا بھی لیتا ہے، نمائش کے لیے بھی آدمی سود لیتا ہے، گاڑیوں کے لیے بھی آدمی سود کے طور پر بطور قرض لیتا ہے، ساتھ میں سود کے ساتھ ادا کرتا ہے۔
سود جو آپ نے فرمایا حرام جو چیزیں ہیں معاشرے میں عام ہو جائیں گی، فرمایا حقیقت تو یہی ہے۔ کفایت شعاری کے بجائے دیکھا دیکھی کا ماحول نے انسان کو برباد کر دیا۔ کفایت شعاری کے بجائے انسان جو ہے یہ نہیں سوچتا کہ حرام مال ہے، کوئی بات نہیں، فوراً دینے کے لیے تیار، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں گواہ بننے کے لیے بھی تیار، اس لیے کہ بطور گواہ کے بغیر کوئی بینک جو ہے کسی کو قرض وغیرہ نہیں دیتا، لون وغیرہ، سود کی رقم وغیرہ، فائنانس وغیرہ میں۔ تو اس طریقے سے سود کی حرمت عام ہو گئی۔ پھر آپ نے اور ایک علامت یہ بتائی، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، ایک نااہل انسان کو جو ہے باقاعدہ پوسٹ دیا جائے گا، امیر بنایا جائے گا، مینیجر بنایا جائے گا، ذمہ داری دی جائے گی، حالانکہ وہ نااہل ہوگا، رشتے کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، لسان کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر۔ کتنے ایسے معاملات ایسے ہیں، ایک اہل آدمی محروم رہتا ہے، نااہل جو ہے باقاعدہ اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، معاملہ جو ہے کوئی بھی ذمہ داری کا معاملہ، چاہے امیر ہو، چاہے وہ کسی بھی اہم عہدے پر ہو، یہ معاملہ جو ہے امانت ہے، امانت داری ہے۔ اس کے اندر یہ ایسا ہوگا کہ لوگ جو ہیں نااہلوں کو اہل بنا لیں گے۔ آپ نے اور ایک چیز بتائی، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، امانت آپ رکھیں گے لوگوں کے پاس، امانت میں لوگ خیانت کریں گے۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت کے اندر لوگ جو ہیں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے، مال یتیم کھانا شروع کر دیں گے، پارٹنر کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہے گا۔ شروع جب کریں گے تو اخلاص سے کریں گے، درمیان میں نیتیں خراب ہو جائیں گی، دھوکہ دینا شروع کر دیں گے، امانت کے اندر خیانت شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، امانت کے اندر لوگ جو ہیں بے ایمانی کرنا شروع کریں گے، یاد رکھو قیامت آ جائے گی۔ فرمایا انتظار کرو قیامت کی۔ ہر چیز امانت، امانت جو صرف پیسوں کے حد تک نہیں ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، اپنے ماتحت جو لوگ ہیں سب آپ کی امانت ہیں، ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ سب آپ کی امانتیں ہیں۔ اعلیٰ اولاد آپ کی امانت، یہ آپ کی صحت ایک امانت، آپ کی دولت ایک امانت، آپ کے بچے ایک امانت، وقت ایک امانت۔ آپ ایک جگہ ذمہ داری میں کام کر رہے ہیں، آپ سے باقاعدہ جو معاہدہ ہوا ہے آپ فلاں وقت سے فلاں وقت تک کام کریں گے، اس کے اندر وقت ضائع کرنا یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ وقت پر جانے کے بجائے 1.5-2 گھنٹہ لیٹ سے گئے، وقت سے پہلے نکل گئے، یہ بھی امانت کے خلاف ہے، خیانت ہے۔ کام میں سامنے کوئی ذمہ دار ہے تو کام میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے، جو یہ ذمہ دار نہیں ہے تو فوراً جو ہے دھوکہ دینا شروع کر دیتا، وقت ضائع کرنا شروع کر دیتا، یہ بھی ایک خیانت ہے۔ تو امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، جب امانت کے اندر خیانت ہو تو انتظار کرو قیامت کا۔ پھر آپ نے ایک بات بتائی علامات قیامت میں سے کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنی مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے، ہماری مسجد بڑی شاندار ہے، ہماری مساجد کے بارے میں کمپٹیشنز ہوگا، لوگ جو ہیں باقاعدہ اس میں بھی کمپٹیشن کریں گے، مساجد کے بارے میں بھی۔ یتباہی الناس فی المساجد، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں مسجدوں کے بارے میں بھی فخر کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فلاں صاحب جو مسجد بنائیں 10 لاکھ میں ہے، ہم جو 20 لاکھ میں بنائیں گے، لاکھوں میں۔ باقاعدہ ایسی مسجدیں ہیں جو دیکھا ہوں میں، A to Z ماربل میں بنے ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے محراب سے لے کر، ممبر سے لے کر محراب کے اوپر رحل تک ماربل سے بنا ہوا ہے، شاندار۔ اور مسجد کے اندر پارک، بہترین پارک بنائے ہوئے ہیں، گجرات کے اندر دیکھو، لاکھوں کی بنی ہوئی، صرف ایک عورت نے بنائی ہے، لاکھوں کی بنی ہوئی ایک مسجد ہے۔ تو اس طریقے سے مساجد کے اندر بھی نیتوں میں خرابی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ بھی جو ہے قیامت کی ایک علامت ہے۔ مساجد سیدھے سادے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ سامنے ایک چادر تھی جس میں کچھ نقش و نگار تھے، بیل بوٹے تھے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ آپ نے فرمایا یا عائشہ امیتی انا قرامک ھذا، عائشہ یہ چادر ہم سے ہٹا دو، تمہاری یہ چادر جو ہے ہم کو نماز میں بار بار جو نماز میں ڈسٹرب کر رہی تھی،
اس سے التفات پیدا ہو رہا تھا، ہمارے توجہ کو بانٹ رہی تھی۔ فوراً حضرت عائشہ نے اسے کاٹ کر کے بانٹ دیا باہر لوگوں میں۔ تو چھوٹی چیز جو ہے نماز کے دوران ڈسٹرب کرنے والی ہے تو آپ نے پسند نہیں کیا، لیکن ہمارے مساجد کا حال یہ ہے ہر چیز چاہیے، زیب و زینت کے ساتھ، شاندار بہترین نقش و نگار کے ساتھ، قرآن کی آیتیں 24 چاروں طرف لگے ہوئے، نماز میں کھڑا بھی ہو سامنے فوراً اسے قرآن کی آیتیں نظر آتی دیوار کے اوپر۔ ایسی مسجدیں بھی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ جو ہے علامات قیامت میں سے قیامت آپ نے بتایا، یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ بعض علامتیں ایسی بھی ہیں جو بڑی بڑی ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن ہونے والی ہیں، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ قیامت سے پہلے ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی، جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ تُكَلِّمُهُمْ، لوگوں سے بات چیت کرے گا، لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یہ کہے گا کہ لوگ جو ہیں اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، میں بھی ایک اللہ کی نشانی ہوں۔ جانور بات کرے گا، قرآن میں باقاعدہ سورہ قصص کے اندر موجود ہے یہ آیت، پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک باقاعدہ ایک جانور پیدا کرے گا، نکلے گا جانور، لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ یہ جانور لوگوں سے بات چیت کرے گا، تکلمہم، لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ ایک علامت تو یہ ہوگی، اور ایک علامت یہ ہوگی، سورہ دخان مکمل ایک سورت ہے، قیامت سے پہلے دھواں دھواں نظر آئے گا، ہر جگہ دھواں دھواں نظر آئے گا، لوگ حیران پریشان ہوں گے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سامنے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، چلنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا۔ اتنا دھواں ہوگا کہ مومن کو جو ہے صرف ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ خالص ایمان والا، گویا کہ اسے زکام لاحق ہوا ہے، بس چھینک آ رہی ہے، لیکن کافر جس کا ایمان کمزور ہے اس دھوئے میں پریشان ہوگا۔ باقاعدہ جو ہے قرآن کی آیت ایک مکمل صورت ہے دخان کے نام سے، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تیسری علامت جو بڑی علامتوں میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج ایک فوج نکلے گی، یہ بھی انسانی نسل سے ہی ہوں گے، جہاں بھی جائیں گے فساد برپا کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو فوجیں ہوں گی۔ سورہ کہف میں، سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ توفیق دے ضرور پڑھ کر دیکھیے، قرآن کی آیتیں ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ یہ فوج آئے گی، جہاں جہاں انسان کی آبادیاں ہیں وہاں جائے گی، فتنہ فساد برپا کریں گے، نسلوں کو خاص کر فصلوں کو برباد کریں گے، شر انگیزیاں ہوں گی، فتنہ اور فساد برپا کریں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی بد دعا سے یہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ جب یہ مریں گے، سڑیں گے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں باقاعدہ لکھا ہے، ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، ہر جگہ بدبو ہی بدبو رہے گی۔ پہلے تو زمین میں فساد برپا کرتے رہے، اتنا برباد کیے کہ لوگوں کی زندگی انہوں نے حرام کر دیا ہوگا۔ پھر یہاں تک کہ باقاعدہ جب یہ سڑیں گے، مریں گے، تو ان کی لاش اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک اللہ تعالیٰ آسمان سے باقاعدہ پرندوں کو بھیجے گا، یہ پرندے ان کو لے جا کر کے سمندر میں جا کے پھینکیں گے۔ باقاعدہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے ساری تفصیلات۔ یاجوج ماجوج یہ ایک مستقل انسانی نسل میں سے ہوں گے اور یہ فساد برپا کریں گے قیامت سے پہلے، یہ بھی ایک بڑی علامت ہوگی۔ قرآن میں تذکرہ ہے 2 سورتوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا یہ بھی ایک علامت ہے بڑی علامتوں میں سے قیامت سے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، کان رجلا فاسقا اصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، ایک برے آدمی تھے، اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی ایک ہی رات کے اندر۔ ایک نیک اور متقی انسان ہوں گے، ان کی امامت ہوگی مہدی علیہ السلام کی قیامت سے پہلے، عدل و انصاف عام رہے گا، وہی امامت کرتے ہوں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے سہارے دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، جس وقت ابھی اقامت ہوئی ہوگی،
حدیث میں آتا ہے 2 فرشتوں کے سہارے دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے. ایسے آئیں گے گویا کہ ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. قیامت سے پہلے باقی آئیں گے تو یہ ساری علامتیں ہوں گی. جب آئیں گے بالکل نماز کا وقت ہوگا. مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. پھر جو عدل و انصاف عام ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب تشریف لائیں گے، اس وقت آپ کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی، امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے. اس وقت جو ہے باقاعدہ عدل و انصاف عام ہوگا، امت محمدیہ کے مطابق دعوت چلتے رہے گی، اسلام عام ہو جائے گا، انصاف عام ہوگا. حدیث میں آتا ہے یقتل الخنزیر، سوروں کو جو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ جو باقاعدہ صلیب کی جو علامت ہے اسے توڑیں گے. یکسر الصلیبہ ویضع الجزیہ، ٹیکس قبول نہیں کریں گے، صرف اسلام ہی قبول کریں گے. اس لیے کہ غیر اسلامی حکومتوں کے اندر غیر مسلموں کو ٹیکس دے کر رہنے کی اجازت تھی اس زمانے میں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صرف اسلام قبول کریں گے. بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ آخری دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ایک پتھر، ایک حجر اور شجر، پتھر بھی درخت بھی جو ہے یہودیوں کو بتا دیں گے دیکھو فلاں جگہ میں یہودی ہے، فلاں جگہ میں یہودی چھپا ہوا ہے، یا مسلم اقتل ورائی یہودی، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر. قیامت کے آخری علامتوں میں سے یہ سب چیزیں ہوں گی. بلکہ بڑی علامت یہ بھی ہوگی سورج جو طلوع ہوگا مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع ہو رہا ہے آج کل. قیامت سے پہلے جو بڑی علامتیں جو ہوں گی اس میں سے سورج کا طلوع ہونا مغرب سے ہو جائے گا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا. بلکہ اس سے پہلے یہ بھی بتائی گئی قرآن کے حدیث کے اندر کہ آگ نکلے گی زمین کے تینوں حصوں سے، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، حجاز سے بھی. لوگوں کو بھگائے گی، لوگ بھاگیں گے، پیچھے پیچھے آگ رہے گی، سامنے لوگ بھاگتے رہیں گے. اس طریقے سے بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونے والی ہیں. پھر اور ایک اہم علامت آپ نے یہ بتائی حدیثوں کے اندر، زمین میں زلزلے ہوں گے، جھٹکے ہوں گے. مشرق میں مغرب میں باقاعدہ زلزلے ہوں گے، زلزلے قائم ہوں گے زمین کے اندر. انسان حیران پریشان اپنی ساری دولت کو چھوڑ کر بھاگے گا، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر بھاگے گا، زلزلوں کے ساتھ، جھٹکوں کے ساتھ. یاد رکھیے تو زلزال کے نام سے مستقل ایک صورت ہے قرآن کے اندر، اذا زلزلت الارض زلزالہا. اسے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ایمان تازہ ہوگا. اپنی موت یاد آئے گی. اگر وہ قیامت یاد کرنا ہے، ان زلزلوں کو یاد کرنا ہے، ذرا سونامی کو یاد کر کے دیکھیے جاپان کیسے تباہ و برباد ہوا. اس کا ایک نمونہ ہے، وہ ایک معمولی نمونہ ہے، بڑا نمونہ تو نہیں ہے، ایک ادنا مثال ہے. وہ طوفان، بربادیاں، زمین کے زلزلے، زمین میں جھٹکے، اس کی وجہ سے بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں زمین بوس ہو جائیں گی، زلزلے قائم ہوں گے، جھٹکے قائم ہوں گے. فرمایا یہ حال ہوگا، خصوصاً قیامت سے پہلے اس طرح کا حال ہوگا. مسلمان جو ہے خاص طور پر جس کا ایمان اور اسلام باقی ہے اپنی جگہ مطمئن رہے گا، یہاں تک کہ فساد اور فتنہ عام ہونے کا آخری جو دروازہ ہے دجال کا ظہور ہوگا. حدیث میں آتا ہے ہر نبی نے جو ہے باقاعدہ اپنی دعاؤں میں خاص دعا جو کیا ہے، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. ہر نبی نے جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی تھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے. باقاعدہ صحابہ سے آپ نے ایک مرتبہ جمع کر کے فرمایا یاد رکھو دجال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہوگا، ایمان والوں کا ایمان جو ہے ڈگمگا جائے گا. ایسا فتنہ قائم ہوگا کہ اچھے لوگ جو ہیں پریشان ہو جائیں گے. ہر جگہ فتنہ ہوگا دجال کا. ایک ہاتھ میں جو ہے بتائے گا کہ یہ جنت ہے، اور ایک ہاتھ میں کہے گا یہ تو جہنم ہے، لوگوں کو بلائے گا. حدیث میں اس کی علامتیں بتائی گئی دجال کی. اس کے 2 آنکھ نہیں ہوں گے، اس کی صرف 1 آنکھ ہوگی، درمیان میں لکھا ہوا ہوگا کافر. ایمان والا پڑھ لے گا، ایمان والا پڑھ لے گا، جدھر بھی جائے گا فساد برپا کرے گا.
لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، ہر جگہ فساد برپا کرے گا، لیکن مکہ مدینہ اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ باقاعدہ مکے کی گلی گلی کے آس پاس میں باقاعدہ پہرے ہوں گے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ اس کا حفاظت کرے گا، مکہ مدینے کا بالکل محفوظ ہوں گے دجال کے فتنے سے۔ اتنا فتنہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں اس کے پیچھے جو بھاگیں گے، اس کی بات مان کر کے، جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگا، جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ حقیقت میں یہ فتنہ قائم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہاں تک کہ دجال کا قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری دنیا کے اندر جو کام باقی ہے، اس میں سے اہم کام دجال کو ختم کرنے کا کام باقی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سوروں کو قتل کریں گے، صلیب کی علامت کو توڑ دیں گے، عدل و انصاف عام ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ قیامت سے پہلے یہ بھی علامت بتائی گئی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ ہر آدمی کے پاس جب پہنچیں گے زکوٰۃ لے کر، وہ بولے گا معاف کرنا بھائی، اگر آپ کل لا کے دیتے تو میں قبول کر لیتا تھا، آج اللہ مجھے خوب دیا ہے، آپ کے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ مال و دولت کی فراوانی ہو کے فرمایا، زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر آدمی صاحب حیثیت ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، زمانے قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ بھی بتائی گئی، زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، سال ایسے گزرے گا گویا کہ بالکل ایک ہفتہ ہے، وہ ایک ہفتہ جیسے گزرتا ہے ویسے سال گزرے گا فرمایا، مکمل ایک دن جو ہے 1 گھنٹے کے انداز میں گزرے گا، 1 گھنٹہ جو ہے سیکنڈ کے لحاظ سے گزرے گا، بخاری کی روایت ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ زمانہ گھومے گا، اتنے زمانے کے ساتھ تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا، انسان حیران پریشان ہوگا۔ آج خود بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ زمانے میں جو سفر کی جو مشقتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، فاصلے مٹ گئے، گویا کہ پورا انسان جو ہے، پوری دنیا کا انسان ایسا دیکھ کر کوئی گلوب اس کے ہاتھ میں ہے، رابطے آسان ہو گئے، سفر کا سلسلہ آسان ہو گیا، لوگ جو ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنا آسان ہو گیا۔ ایک زمانہ ایسا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہے، اپنے گھر میں اگر کسی کی وفات ہو گئی تو اطلاع دینے کے لیے آدمی کو خود جانا پڑتا تھا، 100 کلومیٹر جا کر کے بتاتے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ٹیلی فون کی سہولت نہیں تھی اس زمانے میں، اور تھے بھی ٹیلی فون تو سب کے گھر میں بھی نہیں تھے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ سفر کی مشقتیں، حج پر جانے والے حضرات 4 مہینے سے پہلے واپس نہیں آتے تھے، جانے والا بھی جو ہے الوداعی سفر کرتا تھا، اپنا کفن ساتھ میں لے کے جاتا تھا۔ پانی کی شپ میں جانے والے حضرات جہازوں میں پوچھ کر دیکھیے لوگوں سے، جو حضرات پہلے جو حج کو گئے ہیں، ساتھ میں کفن لے کے جاتے تھے۔ سفر کے لیے جب شروع کرتے جہاز میں داخل ہوتے، ساتھ میں فوراً وہیں پر ترتیب سے رکھا ہوا ہوتا تابوت، جنازے کے باکس، پتہ نہیں کون کب مرے گا، اس کی لاش اس میں رکھ کر کے پانی میں اتارنے کے واسطے۔ ایسا زمانہ گزرا بھی ہے حجاج کرام کے ساتھ بھی۔ آج اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ہزاروں کی مسافتیں سمیٹ دی گئیں، فجر نماز پڑھ کے مدراس سے آپ نکلیں، ظہر کی نماز آپ حرم شریف میں پڑھیں گے، یہ حق ہے۔ اب حدیث دیکھیے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمانہ لپیٹ دیا جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا، سالوں کا کام مہینوں میں ہو رہا ہے، مہینوں کا کام گھنٹوں میں ہو رہا ہے، گھنٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی علامتیں ہیں۔ ہم قریب ہو رہے ہیں موت کے، ہم قریب ہو رہے ہیں قیامت کے، لیکن غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پلاننگ تو زبردست بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا پلان جو ہے پورا ہوگا، سکسیس ہوگا نہیں ہوگا، اس کی اطلاع نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اب بیٹھے بیٹھے انسان یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 12 کو جو ہے قیامت آنے والی، دنیا فنا ہونے والی، یا 21 کو جو ہے دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو علم اور ٹیکنالوجی کا انفجار ہے، سائنس کی تحقیقات تخریجات تو ہیں، لیکن انسان کو اللہ کے اوپر سے یقین ختم ہو گیا، اللہ پر ایمان ختم ہو گیا، اپنی موت انسان بھول گیا، موت کے بعد کی زندگی کو انسان بھول گیا۔ قیامت کے چکر میں اس زمانے میں جیسے لوگ تھے مذاق کی شکل میں، وہی حیثیت آج بھی ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے ہم سب کو مرنا ہی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے وقت اللہ جانتا ہے کب آئے گی قیامت۔ حدیث میں یہ بتایا گیا جمعے کے دن قیامت آئے گی،
دن بتایا گیا ہے تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ انسان اور جن کے علاوہ سارے مخلوقات حیران پریشان رہتے ہیں سورج طلوع ہونے تک. سورج طلوع ہونے تک حیران پریشان رہتے ہیں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. جمعے کا دن ہے آج جیسا. لیکن ہماری حالت یہ ہے جمعے کے دن بھی اگر ہم جمعے کی نماز پڑھائیں گے تو آخری ٹائم دیکھ کر آئیں گے. خطبہ ختم ہونے والا کب ہے 5 منٹ پہلے آئیں گے. فرض پڑھنے کے ساتھ فوراً بھاگنے کے چکر میں رہیں گے. ہم نے آخر قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے یہ ذرا سوچ کے دیکھیے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے پوچھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ماذا اعددت لہا. اتنا بڑا سوال جو کر رہے ہیں آپ، کیا تیاری کر رہے ہیں پوچھے. وہ صحابی بولے یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں، اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، یہی میرا سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے. بولے گویا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہوا پورے دین پر عمل کی خواہش میرے دل میں ہے، جذبہ ہے ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اتباع کی پوری کیفیت ہے. وہ چیز ہمارے اندر مطلوب ہے. خاص طور پر دنیا سب کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، آخرت جو ہے سنور جائے، سب سے اہم چیز یہی ہے. اس لیے کہ گھڑی گھڑی بتا رہی ہے کہ ہماری گھڑیاں گنے چنے ہیں. عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر گھٹتی ہے. عمر ہماری بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا دیکھو اعمار امتی ما بین 60 الی 100. گزشتہ زمانے میں لوگ جو جیتے تھے 100 سال جیتے تھے. نوح علیہ السلام 950 سال خالی دعوت کا کام کرتے رہے، 950 سال دعوت کا کام کرتے رہے. ان نبوت سے پہلے کی عمر کیا ہے اللہ بہتر جانتا. دعوت فی سبیل اللہ کا کام جو کرے نوح علیہ السلام کتنے سال؟ 950 سال کرے. عمر کتنی بڑی تھی. لیکن آج کے بارے میں آپ نے بتایا میری امت کی عمر 60 سے لے کر 100 تک ہوگی. وقلیل من یتجاوز، فرمایا 100 سے آگے بڑھنے والے بہت کم ہوں گے. فرمایا بالکل حق بات فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 100 سے آگے بڑھنے والے بہت کم ہوں گے. فرمایا گنے چنے ہوں گے. آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بستی میں 100 سے آگے جن کی عمر ہے بہت کم ہی نظر آتے ہیں. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہماری عمر 60 سے بڑھ کر 100 سے آگے نہیں ہوگی. اس لیے جو ہے خود آپ کی وفات جو ہوئی 60 پر 3 سال میں، حضرت ابوبکر کی وفات جو ہوئی 60 پر 3 سال کی عمر میں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری عمر کیا رکھا اللہ تعالیٰ کیا نصیب میں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ موقع جو ہے جو دیے گئے ہیں آخرت سنوارنے واسطے ہے. قیامت کے بارے میں سوال کرنے کے واسطے نہیں ہے. قیامت سے پہلے تیاری کرنے کے واسطے ہم کو موقع دیا گیا ہے. لمحہ لمحہ غنیمت جانیے، لمحہ لمحہ غنیمت جانیے. وقت جو ہے بتا رہا ہے کہ ہماری گھڑی بہت بالکل آخری مرحلے میں ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ضرور ہو، آخرت کے لیے کچھ تیاریاں ہوں، کچھ نیک اعمال ہوں، نیک جذبے کے ساتھ آخرت کے لیے کچھ کام کیجیے اللہ کے خاطر، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کا گھر سنوارنے کے لیے. سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہارا حال تو یہ ہے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی. اللہ نے صاف فرمایا تم لوگ کسے ترجیح دے رہے ہو؟ اپنا گھر، اپنا بار، اپنے بال بچے. ایک کار ہے تو 10 کار چاہیے، ایک محل ہے تو 10 محل چاہیے. اس طرح تم دنیا سنوار رہے ہو. اپنا اکاؤنٹ، بینک بیلنس جیسا کسی بھی راستے سے آ جائے دولت. آج کے زمانے میں انسان دھوکے میں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دولت جمع ہو جائے کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں. یہ جو ہے سب سے بڑا دھوکہ انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے. تو آپ اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائیے. آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کر لیجئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے. خصوصاً جو ہے اللہ نے صاف فرمایا لوگ قیامت کے انتظار میں ہیں، حالانکہ قیامت جو ہے گا اچانک ہی آئے گی. علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. اللہ والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں، ایمان والوں کے لیے نشانیاں کافی ہیں. جتنی جو علامتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ سب برحق ہیں، یہ سب چیزیں قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں. اب اگر باقی کوئی چیز ہے تو عمل باقی ہے، توشہ باقی ہے، آخرت کا توشہ باقی ہے. ہم سب مسافر ہیں آخرت کے.
اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، لوگوں توشہ جمع کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارا بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہی تمہارا توشہ ہے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا گھر سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو دنیا سے بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل حلال نصیب فرمائے، حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے۔ اللہ ہم سب کی نیک اعمال کے اللہ حفاظت فرمائے، ریاکاری سے حفاظت فرمائے، اخلاص للہ نصیب فرمائے، ہر عمل کے ساتھ قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، پابند شریعت بنائے، احکام شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مرنے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر باقی رہنے توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم رب حلیم۔